الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس، اور کسی بھی جان کو قتل نہ کرو التی وہ حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ومن قتل اور جو قتل کیا گیا مظلوما ظلم کے ساتھ، فقد جعلنا تحقیق ہم دے دیتے ہیں لولی اس کے ولی کو سلطانا تسلط، فلا یسرف فی القتل بس وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، انہ کان منصورا بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اگلا اصول اسلامی زندگی کا وہ کسی جان کو قتل نہ کیا جائے، اس کی ممانعت آئی ہے۔ یہ 90 اصول ذکر کیا جا رہا ہے جس سے معاشرے میں ملک میں سلامتی آتی ہے، امن آتا ہے۔ کہ تو کسی بھی جان کا قتل اس کی ممانعت آئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی حلال پرندے کو مار رہا ہے، اگر وہ شکار کی نیت سے ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شکار کی نیت سے نہیں ہے تو اس کی بھی ممانعت ہے، بلا وجہ اسے مارنا اس کی شریعت نے اجازت نہیں رکھی۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث میں وہ مشہور روایت ہے کہ اگر ایک سینگ والی بغیر سینگ والی بکری کو بھی ٹکر مارے اللہ اس کا بھی کل حساب ان کا لے گا۔ تو چاہے کہ پھر ایک انسان کو قتل کیا جائے تو کسی صورت میں اس کو روا نہیں رکھا گیا، الا یہ کہ 3 صورتیں ہیں جس میں قتل کی اجازت دی گئی۔ پہلی صورت کہ شادی شدہ جوڑا، شادی کی ہوئی ہے، بیوی موجود ہے، اور اس کے بعد یہ جا کر منہ کالا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے کو قتل کرو، سنسار کا حکم ہے، پتھر مار مار کر ختم کر دو اس کو۔ جب آپ کی منکوحہ موجود ہے، آپ کی بیوی موجود ہے، تو اس کا قتل شریعت نے روا رکھا۔ دوسرا فرمایا اللہ حفاظت فرمائے کہ کوئی دین سے مرتد ہو جائے، دین کے احکام کا انکار کر دے، جیسے قادیانی مرتد ہے، تو اس کے قتل کو بھی شریعت نے روا رکھا۔ اور تیسرا فرمایا کہ کسی جان کو قتل کرنے والا، کسی مسلمان کو قتل کرنے والا، اس کے قتل کو بھی شریعت نے بدلے میں قصاصاً روا رکھا ہے۔ خلیفہ ثالث دوہرا داماد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بلوائیوں نے ان کے مکان پر محاصرہ کیا اور حملہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارے جن 3 قتلوں کا نبی نے اجازت دی ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے، کیا ان میں سے کوئی ایک صورت بھی مجھ میں پائی جاتی ہے؟ نہ تو زنا کیا، نہ مرتد ہوا، نہ کسی کو قتل کیا، پھر کیوں قتل کرتے ہو مجھے؟ لیکن ظالموں نے قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا۔ تو بڑا سخت گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام
سخت وعیدیں ذکر کی ہے ناحق کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں 5ویں سپارے میں اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی کو ظلماً قتل کرے، ومن قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ، کہ اس پر اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی لعنت ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا، منع کیا گیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب و کتاب میں فیصلہ ہوگا وہ ناحق کسی کا قتل کیا گیا ہو اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، سب میں یہ روایت موجود ہے۔ اور نسائی کی روایت ہے کہ ما یحاسب علیہ العبد الصلاح، کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان میں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیں گے وہ نماز کا حساب لیں گے، پہلے نماز کا حساب۔ اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا، منع کیا، ان میں جو فیصلہ ہوگا وہ پہلے ناحق جس کا خون بہا ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ کرنے کے کاموں میں نماز سب سے پہلے ہے، جس کو آج ہم آسانی سے مسلمان ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ فرمایا کہ جب بے نمازی آدمی لقمہ اٹھاتا ہے، کھانے کا توڑتا ہے، تو وہ لقمہ بھی افسوس کرتا ہے، ہائے میں ایسے کے منہ میں جا رہا ہوں۔ اور فرمایا بے نمازی آدمی قیامت کے دن 3 سطریں اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی سطر پر لکھا ہوا ہوگا اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دور سے لوگوں کو پتہ چلے گا لکھا ہوا ہے۔ دوسرا، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مختص، اللہ کا غضب تیرے ساتھ خاص ہے۔ اور تیسرا، جیسے تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تجھے بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ تو پہلا سوال حساب و کتاب جن کے کرنے کا حکم اللہ نے دنیا میں دیا، آخرت میں نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، نماز کے متعلق۔ اور پہلا فیصلہ وہ ناحق کسی کا خون بہا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق۔ ساری دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے یہ سب کا سب ختم ہو جائے، اس سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان کی جان ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ سب ختم ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن اس کی جان نہ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں،
اور طواف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ما اطیب کی وما اطیب ریح کی، کعبے کو دیکھ کر اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے۔ اے کعبہ تو کتنا معظم ہے، محترم ہے، تیری کتنی عزت ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت، جان، مال، آبرو وہ بڑھ کر ہے، کعبے سے بڑھ کر ہے۔ تو اصول ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب معاشرے میں اس کی روک تھام ہوگی، قتل ناحق نہیں ہوگا، تو معاشرے کے اندر امن آ جائے گا۔ معمولی باتوں پر مار ڈالنا، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی قتل کا مشورہ کر رہے ہیں اور ایک آدمی صرف اس میں ایسے اتنی سی بات بھی کر دیتا ہے، فرمایا ایسا آدمی بھی جب اللہ کے دربار میں کل بروز محشر آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا، یہ گیا نہیں، صرف ان کے ساتھ بیٹھ کر خالی ایک اوہ کر کے آواز نکالی ہے۔ فرمایا ایک قتل میں اگر پورے لوگ ان کو بھی ختم کیے جانے کا فیصلہ ہو تو بھی اس سے شریعت پیچھے نہیں ہٹتی۔ جتنے لوگ شامل ہیں ایک قتل میں، سب کو قتل کیا جائے۔ ایک مسلمان کی جان ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، بڑی اونچی گردن، اور وہ 3 آدمیوں پر مسلط ہوگی۔ پہلا آدمی جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنایا ہو، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا ہو۔ دوسرا آدمی جو ظالم ہو اور ضدی ہو، اپنی ضد پر ڈٹا ہوا ہو۔ اور تیسرا آدمی جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، ناحق قتل کیا ہو۔ فرمایا یہ گردن ان کو لے کر عام جہنمیوں سے 500 سال پہلے لے کر وہ جہنم میں کود جائے گی، 500 سال پہلے۔ یہ تو اب جا کر تھوڑا بہت کچھ قتل کا معاملہ ٹھہر گیا، ورنہ آئے دن اور زیادہ تر علماء کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسی عظیم ہستیاں اللہ کی قسم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی، ایسی ہستیاں گئی۔ تو قتل کے بارے میں بہت سخت معاملہ۔ فرمایا کہ ایک ذمہ آدمی، ذمہ کافر جو پناہ لے کر ویزا پاسپورٹ لے کر آتا ہے ملک میں، اس ویزے اور پاسپورٹ کا کیا مقصد کہ جس ملک میں جا رہا ہے اس ملک کی ذمہ داری ہے اس کی جان مال کے تحفظ کی۔ وہ ذمہ آدمی جو یہاں رہ رہا ہے، اگر اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے کہ بھئی یہ تو کافر ہے، فرمایا یہ قتل کرنے والا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھے گا۔ وہ جنت کی خوشبو جو کہ 500 سال کی مسافت سے انسان کو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو مسلمان کی جان ایک قیمتی جان ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ قتل کرو کسی جان کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وہ جان جس کو اللہ نے حرام کیا ہے،
حرام کیا ہے، الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ ہو۔ حق کے ساتھ کسی کو مار دیا تو اب قصاصاً، میں نے کہا 3 صورتیں ذکر کی، قصاصاً قتل کیا جائے، لیکن قصاصاً میں بھی فرمایا فلا یسرف فی القتل، حد سے تجاوز نہ کرے۔ مارا ایک نے ہے اور تم مارتے اس کے دوسرے بھائی کو ہو۔ قاتل ایک ہے اور قتل اس کے باپ کو کیا جا رہا ہے، اس کے بیٹے کو کیا جا رہا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہمارے یہاں قبائل میں یہی ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ان میں جنہوں نے قتل کیا ہے، ان میں اس کو مارا جاتا ہے جو پیسے کمانے والا ہو، اس کو پہلے مارو، یا پھر جو 4 آدمیوں میں بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنے والا ہو۔ عام چھوٹے موٹے کو بھی نہیں مارا جاتا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ فلا یسرف فی القتل، قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو، جس نے مارا ہے اسی کو مارو، اس کے علاوہ بدلہ اس کے باپ سے، اس کے چاچا سے، اس کے دادا سے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور نہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی کہ تم پکڑ کر اس کے ٹکڑے بنانا شروع کر دو۔ اور کیا ایسا، کئی لوگوں نے کیا، کئی لوگوں نے کیا۔ رائے ون میں ایک کو دیکھا جو رو رہا تھا زارو قطار، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا ایک قتل کیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے قتل معاف کر دے۔ کتنے پیسوں کے لیے کیا ہے؟ کہا 200 روپے کے لیے قتل کیا ہے، 200 روپے کے لیے۔ میں نے کہا ظالم، اس آدمی کی بیوی تھی، بچے تھے، ماں باپ تھے، بھائی بہن تھے، ان کو بولتا وہ 200 کی جگہ ہزاروں روپے تیرے قدموں میں ڈال دیتے۔ اب یہاں پر آ کر اللہ سے معافیاں مانگ رہے۔ الامان والحفیظ، قتل کرنا تو بڑا آسان کر دیا، تو منع کیا ہے سختی کے ساتھ کہ خبردار کسی جان کو بھی قتل نہ کیا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ اللہ کے ہاں یہ بڑا جرم ہے۔ شیطان صبح صبح حدیث میں آتا ہے لشکروں کو بھیجتا ہے، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ۔ جو اچھا کام کر کے آئے گا شیطان کی نظر میں، آج شیطان اسے تاج پہنائے گا، شیطان تاج پہنائے گا۔ شام کو جمع ہو جاتے ہیں، لشکر آتا ہے، ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے ایک جگہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا ڈالا، وہ بڑا زبردست جھگڑا ڈالا، ایسا جھگڑا ڈالا کہ حتیٰ کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان کہتے ہیں اچھا کام ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ پھر حلالے کے بعد رجوع کر لے۔ بعض لوگ تو بغیر حلالے کی رجوع کر لیتے ہیں، جو ساری زندگی زنا ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ وہ دوسرے کو کہا ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اسی طرح ایک کو گمراہ کیا۔ تیسرے کو کہتا ہے کہ میں نے بھی گمراہ کیا۔ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے تو ایسے گمراہ کیا، ایسے گمراہ کیا کہ اس نے شرک کر لیا اللہ کے ساتھ۔ کہا تمہارا بھی بڑا کارنامہ ہے۔ چوتھے سے پوچھتے تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے ایسے گمراہ کیا کہ ایک آدمی کو اتنا غصہ دلایا اس نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ شیطان کہتا ہے تجھے تاج پہنایا جائے گا، تو نے سب سے بڑا عظیم کام کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک وہ بھی ایک گناہ ہے، اور شرک کے بعد شیطان جس کو تاج پہنا رہا ہے وہ قتل ناحق کسی مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ناحق قتل کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا گناہ،
ومن قتل مظلوما، اور جو قتل کیا گیا مظلوم، ظلم کی بنا پر مظلوم تھا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، بس اس کے ولی کو تسلط دے دیا جاتا ہے کہ تم قتل کرو اس کو، فلا یسرف فی القتل، لیکن قتل کے اندر حدود سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، آگے نہ بڑھو، انہ کان منصورا، پھر اس کی مدد ہوگی، اب وہ مظلوم ہو جائے گا اگر تم حد سے زیادہ تجاوز کر لو گے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ اصول رکھا ہے، اور جب اس کی پابندی ہوگی، قصاص اس کا حکم آئے گا، جب قاتل کو سر عام سب کے سامنے مارا جائے گا تو دوسرے کی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کو قتل کیا جائے، لیکن افسوس قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، کئی سارے علماء کے قاتل گرفتار ہوئے اور کسی ایک قاتل کو بھی سزا نہیں ہوئی، وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ قرآن کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ قصاص میں تو موت واقع ہو رہی ہے، بندہ مر رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ایک مرے گا سب کے سامنے کہ اس کو قصاصاً قتل کیا گیا، تو اگلا آدمی وہ جب کسی کو قتل کرے گا تو ہزار دفعہ سوچے گا، ہزار دفعہ سوچے گا۔ پہلے ہمارے زبانوں میں وہ سنگل رائفل ہوتی تھی، ہم پشتوں میں اس کو پٹ توپک یا ڈنگر کہتے تھے۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ جب تک یہ تھی تو ہم دشمن کو مارتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے، اور سوچتے تھے کہ ایک گولی نشانہ چوک گیا تو بچ جائے گا، وہ ایک گولی چلانے میں بھی 100 دفعہ سوچتے تھے۔ پھر اس کے بعد مشین گنیں آ گئی، 75 گولیاں ایک ساتھ نکل رہی ہیں، 30 گولیاں 40 گولیاں، تو اس میں بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر الامان والحفیظ آج کل تو اتنا عام ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک اسلامی زندگی کا نوع اصول جس کو ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور جو ذکر کیا میں نے کہ ولی جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرے، ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی مولوی صاحب نے اجازت دے دی ہے۔ قانون کا خیال رکھیں، ہم قانون کے دائرے میں ہیں۔ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہاں سے آپ کو ملے گا، وہاں سے آپ کو ملے گا، لیکن اس کے لیے 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہونی چاہیے، وہ 950 سال تک تو تبلیغ کرتے رہے، اتنی لمبی عمر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ایوب علیہ السلام کا صبر ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر مشکل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سلیمان علیہ السلام کی دولت ہونی چاہیے، یا حضرت عثمان کی دولت ہونی چاہیے۔ لٹاتے جاؤ، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہو۔